وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا. یوں کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ان کے کسی کام سے نظر نہیں آتا کہ وہ کام واقعی شریعت کے موافق کر رہے ہوں یا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کر رہے ہوں. لے کر منگنی سے لال خط تک، منڈے سے چوٹھی تک، چوٹی سیرے سے سلامی تک، نہ جانے کتنی مائیوں کی، مہندی کی، ہلدی چندن کی، نہ جانے کتنی رسمیں اختیار کی ہوئی ہے جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اور تو اور یہ رسم و رواج یہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ میں آتش بازیاں، ڈیزے، ڈھول تاشے، بینڈ باجے، طوائفوں کا نچانا، یہ تو کھلم کھلا وہ تمام ناجائز اور حرام کام ہے کہ جن کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا. اور ہم نکاح جیسے مبارک موقع پر جو انسان کی زندگی کا ایک اہم فریضہ ہوتا ہے، زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، اس کی بنیاد کے اندر ہم ناجائز کام کر کے ایک زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں. تعریف کے قابل ہے وہ حضرات، قابل ستائش ہیں کہ جنہوں نے اس نورانی محفل کو ایسے موقع پر سجایا ہے اور قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک راہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں دیکھو، ایسے بھی شادی بیاہ کیے جا سکتے ہیں کہ جہاں تم طوائفیں نچا سکتے ہو، جہاں تم آتش بازیاں کر سکتے ہو، جہاں تم اور دوسرے ناجائز رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتے ہو، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے تم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کر سکتے ہو. ایک مثال پیش کی ہے کہ تم جلسہ کر کے بھی لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پیش کر سکتے ہو. اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرما دے. جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجانے کا، اس پروگرام کو منعقد کرنے کا انتظام کیا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنی خوشحالی عطا فرمائے، اپنی رضا کا تمغہ ان کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات معزز سامعین کرام، یوں سوچنے کو تو چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی ایک چھوٹا سا پروگرام رکھ دیا، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں گے، اگر آپ اس کے ثمرات پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس کی بڑی اہمیت ہے، واقعی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جہاں لوگ طوائفوں کو نچا رہے ہو، جہاں لوگ ناجائز کام کر رہے ہو، وہاں ان تمام چیزوں سے لوگوں کو بچا کر کے آپ ایک جائز طریقے کو اختیار کر رہے ہو، اور وہاں ایسی مجلس منعقد کر رہے ہو کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جائیں، اور پتہ نہیں کہ کون آدمی اللہ رب العزت کی بات کو مان لے، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا لے، اور اس کے صدقے میں ہم جیسے گناہگاروں کی بھی بخشش ہو جائے. حضرات، آج ہم لوگوں نے شریعت کا مذاق کیا ہوا ہے. آج ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق کیا ہوا ہے. آج جس پرفتن دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جہاں تہاں مسلمان پریشان نظر آتا ہے، جہاں تہاں مسلمان ظلم و تشدد کا شکار نظر آتا ہے، جدھر نظر گڑائیے گا ادھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہر جگہ پر مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ تمام کام کوئی اچانک نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہم نے خود نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہوئی ہے. ہم نے خود نے اپنے آپ کو بربادیوں کے انبار میں گھسیڑا ہوا ہے. قرآن کریم کو ہم نے صرف اور صرف
اپنے گھر کے اندر سے جنات بھگانے کی ایک کتاب سمجھا ہوا ہے. قرآن کریم کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر برکت لانے کے لیے پڑھنے کا ایک نسخہ سمجھا ہوا ہے. حالانکہ میں یوں آپ کو سمجھا دوں کہ دیکھو قرآن کریم وہ زندگی کا ایک نظام ہے کہ جس کو اگر تم اپنی زندگی کے اندر اختیار کرو گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. سعادت دارین آپ کو نصیب ہو جائے گی. قرآن کریم یہ صرف گھول کر کے پینے کے لیے نہیں ہے, یہ بیماری سے شفا کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اپنے گھر کے اندر رکھ کر کے برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کو پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کیے جائے. قرآن کریم کیا کیا احکامات ہم لوگوں کو بتلاتا ہے, قرآن کریم کے اندر کیا کیا وضاحتیں ہمارے لیے آئی ہیں, کیا کیا مسائل ہمارے لیے آئے ہیں, قرآن کریم کے اندر کون سا طریقہ ہم کو بتلایا گیا ہے, وہ سارے طریقے تو آپ کے سامنے اس تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. البتہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں زندگی گزارنے کا ایک بڑا بہترین اصول رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. میں اس کو آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ بتلا دوں اور دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. حضرات, قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں وَأَطِيعُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے حکم کے موافق زندگی گزارو, اللہ کی بات مانو. آپ جو بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا رب اس کام کے کرنے سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. آپ اگر کوئی کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے, آپ اس کا عقیقہ کرنے جا رہے ہیں, یا اگر آپ کا کوئی بچہ جوان ہوا ہے آپ اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی آپ تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ سب سے پہلے کوئی بھی کام اگر کرنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ میرے رب کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اور جو اللہ کا حکم ہے اسی کے موافق اپنی زندگی گزارو. فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو, ہر کام کے اندر اللہ کی اطاعت کرو. اس کے بعد ایک دوسرا لفظ اور فرمایا کہ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو. پہلی بات سمجھ لینا, اللہ کی اطاعت کرو, دوسری بات اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اگر آپ اللہ کی تو اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کامیاب کب ہوں گے کہ جب اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کے حکم کو مانیں گے. لیکن وہ حکم کیسے ماننا ہے, اپنی مرضی سے نہیں. جیسے آج عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جی میں بھی مسلمان ہوں, کہ بھئی کیسے, مجھے سب پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی ہے, مجھے سب پتہ ہے کہ زکات بھی دی جاتی ہے, مجھے سب پتہ ہے کہ حج بھی کرنا ضروری ہے, مجھے سب پتہ ہے کہ مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے. ارے یہ سارے مسائل ہمیں سب پتہ ہے, سب کہتے ہیں نا اسی طرح کی بات. لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اگر نہ کیا تو یاد رکھنا کامیاب نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں, فجر کی نماز میں جو فرض رکعتیں ہیں وہ 2 ہیں, 2 ہی ہے نا, یہ زیادہ ہے. فرض 2 رکعت ہیں. اب 2 رکعت میں آپ جو ذکر و اذکار کریں گے, جو قرات پڑھیں گے, جو تسبیح پڑھیں گے, اگر اس کو آپ 4 رکعت کر لیں تو آپ کی جو تلاوت ہے وہ تو بڑھ جائے گی نا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کو 1 حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اور صحابی رسول یوں فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے, بلکہ الف 1 حرف ہے, لام 1 حرف ہے, میم 1 حرف ہے. یعنی اگر آپ نے الف لام میم پڑھ لیا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. اور یہ فرمایا کہ سنانے والے کو, پڑھنے والے کو جیسے نیکیاں ملتی ہے, سننے والے کو بھی ویسے ہی نیکیاں ملتی ہے. تو اگر آپ 2 رکعت میں جتنی تلاوت کر رہے ہو, اگر اتنی ہی تلاوت آپ اور 2 رکعت بڑھا کر کے کر لیں, یعنی کہ فجر کی نماز 4 رکعت پڑھیں تو تلاوت بڑھ رہی ہے.
تسبیح بڑھ رہی ہے، تکبیرات بڑھ رہی ہے، تو آپ کا تو ثواب بڑھ جانا چاہیے، آپ کو تو اور زیادہ فضیلت مل جانی چاہیے، لیکن فرمایا کہ نہیں، اگر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، بلکہ پرانے کپڑے کی طرح تمہارے چہرے پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نماز تو واقعتاً پڑھی ہے، آپ نے اللہ کا حکم تو مان لیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ واقعی الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، تم نماز تو واقعی قائم کر رہے ہو، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ہمارے یہاں پر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ تمہارے چہرے پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ تم نے اللہ کے نبی کے طریقے کے موافق یہ نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت فرض پڑھی ہے تو آپ کو بھی 2 ہی پڑھنا پڑے گا، اگر آپ پڑھتے ہیں تو قبول ہے، ورنہ تمہارے چہرے پر پھینک کر کے مار دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق آپ کو ہر کام کرنا ہے۔ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو حکم ہے کہ 15 سال کی عمر جب بچے کی ہو جائے، جب لڑکا نوجوان لڑکی نوجوان ہو جائے تو آپ اس کا رشتہ تلاش کرتے رہیں، اور جیسے ہی موقع مناسب لگے، جیسے ہی آپ کو اچھا کوئی مناسب رشتہ ملے تو فوراً اس کا نکاح کر دے۔ تو اب نکاح کیسے کرنا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث سمجھیے گا اور پڑھیے گا اور سنیے گا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے تو اپنے علماء کرام سے معلوم کیجیے گا کہ حضرت ہمیں بتلا دیجیے کہ مسئلہ کیا ہے، میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہر کام کے اندر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری بات کو سمجھیے گا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا۔ فرمایا کہ جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں کبھی جھگڑنا نہیں ہے، آپس میں کبھی جھگڑنا نہیں ہے۔ بھائی نیند تو نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا سا بتاتے رہو، مجھے بھی کبھی میں بھی بھولتا رہوں۔ تو تیسری بات کیا بتلائی کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ پہلی بات اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دوسری بات اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، تیسری بات کیا بتائی قرآن کریم کی آیت میں کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اب اگر جناب تم نے یہ تینوں باتیں چھوڑ دی نا تو پھر حالت بہت خراب ہو جائے گی، اور اتنی حالت خراب ہو جائے گی کہ سنبھلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ایک ہی راستہ اس کے سنبھلنے کا ہے، اس کے بارے میں بھی بتلا دیں گے آپ کو۔ فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر جھگڑا کیا تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی اطاعت نہ کی، رسول اللہ کی اطاعت نہ کی اور جھگڑا اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ فرمایا کہ فَتَفْشَلُوا، کہ تم پست ہمت ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری اوقات خراب ہو جائے گی، تمہارا رعب اور دبدبا جو تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، اور اگر مقابلہ کبھی ہوتا ہے کسی سے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یا سوکھی ہوئی گھاس پانی پر تیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، ویسے ہی تمہارا بھی بل تیرتا ہوا چلا جائے گا۔ ایک ہی گھڑکی میں تمہارے پیر اور قدم لرز جائیں گے اور تم ڈر جاؤ گے، تمہارے دل و دماغ میں ڈر بیٹھ جائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ میں حالات جو ہو رہے ہیں، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل حقیقت یہ ہے جو قرآن نے ہم کو سمجھا دیا ہے، قرآن نے ہم کو بتلا دیا ہے کہ مسلمانوں ذرا سوچو، اپنے گروان میں جھانک کر کے دیکھو کہ ہم ان 3 باتوں پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں، ہم نے کتنا اللہ کی اطاعت کی ہوئی ہے۔ کلمہ ایمان کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے، اگر آپ کو میں بتاتا ہوں، سب سے پہلی چیز کلمہ ایمان کے بعد وہ نماز ہے، نماز ہے۔ آپ سب سے پہلے نماز کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ اتنی محترم شان عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کا آپ سے سوال ہوگا۔ تو میں مسلمانوں یوں کہتا ہوں کہ آپ دیکھو، ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے پکے سچے نمازی ہے، جو پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف اپنے خاندان کی، اپنے گاؤں کی، اپنے گھر کی اگر خبر گیری کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اگر آپ کا پریوار 100 آدمیوں پر مشتمل ہے تو مشکل سے ان 100 آدمیوں میں سے جو 4 بوڑھے آدمی ہیں بس وہی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔
اگر آپ کے خاندان کے اندر 100 آدمی ہے تو مشکل سے 4 ہی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، باقی 96 آدمی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو اکثریت ان مسلمانوں کی مل جائے گی کہ جو واقعتاً نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کی زندگی کے اندر مذہب اسلام کے احکامات اپنانے کا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں، نمازوں کا ان کو کوئی شوق نہیں، دین کے دیگر عبادتوں کا کیا شوق ہوگا؟ ایمان کے بعد جس کی سب سے بڑی اہمیت بیان کی گئی ہو، جب اسی رکن کا ہمارے دل و دماغ میں شوق نہیں ہے تو باقی زکوٰۃ دینا، بھائی نماز میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں، زکوٰۃ میں تو خرچہ کرنا پڑتا ہے، حج میں تو خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور خرچہ کرنے سے تو جائز کام میں خرچہ کرنے سے تو ہمارا دم نکلتا ہے۔ آتش بازیوں میں، ڈھول تاشوں میں اور طوائفوں کو نچانے میں تو ہم گڈی کی گڈی ختم کر دیتے ہیں، اگر ابھی کوئی مدرسے والے چندے کے لیے آ رہے تو 10 یا 5 روپے سے زیادہ نہیں نکل سکتے، اور نکل بھی گئے تو بڑی ناک منہ چڑھا کر کے، یا مسجد میں اگر کوئی کام ہونے لگ جائے کہہ دے کہ بھائی چندہ کرو، جمعہ کے دن جو چندہ ہوتا ہے تو لوگ تلاش کرتے ہیں کھلے پیسے 2 روپے ہے ان جیب میں، بھائی ہوتا ہے نہیں، سب کے حالات یہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ 100 کا نوٹ ہے چل وہ بھی ڈال دے، 50 ہے تو چل وہ بھی ڈال دے، نہیں، پہلے یہ دیکھتے تلاش کر کے ساری جیبوں میں کہ کھلا ہے یا نہیں، 5 کا سکہ یا 10 کا سکہ، اگر وہ ہے تو کھلا دیں گے، نہیں ہے تو 100 کا دیں گے، کہہ دیں بھائی 90 روپے واپس کر دی ذرا، بھائی ہوتی ہے بات۔ اور اگر آتش بازی بیاہ شادی کے موقع پر جو ناجائز کام کرتے 350 750 روپے کا ایک چھرا چھوڑ دیتے ہیں، پورا ختم، وہ لال پیلا جو جلتا ہے نا بس ایک ہی دفعہ کے لیے لگائی 700 روپے ختم، اور ایسے 700 نہ جانے کتنے 100 پھونک دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں تو دکھ نہیں ہو رہا، وہاں 10 روپے تلاش کرتا ہے کہ جیب میں کھلے ہے یا نہیں۔ تو اب تم یہ بتاؤ کہ جس چیز میں، جس عبادت میں، جس رکن میں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، یعنی نماز ہے نا، جب اسی کے اندر ہم لوگ اتنے ڈھیلے ہیں، جب اسی کے اندر ہمیں اتنا شوق نہیں ہے، تو جہاں پر خرچہ کرنا پڑا وہاں کا کہاں شوق ہوگا ہم لوگ؟ تو سوچنے کی بات ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مسلمانوں کی فکر لیں، اپنی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، یہ فکر اگر ہم نے نہ لی تو آنے والا وقت وہ ہوگا کہ ہم کو سمجھانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ایمان کے بعد جس کی سب سے بڑی اہمیت ہے اس کی یہ حالت ہے کہ 100 میں سے 3 یا 4 آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، پوری بستی کے اندر 3000 لوگ رہتے ہیں، 3000 پر مشتمل آبادی ہے، لیکن آپ مسجد میں جائیے گا آپ کو 13 آدمی نظر آئیں گے، آپ کو صرف 150 یا 200 صفیں نظر آئیں گی، تو کیا پورے گاؤں کے اندر صرف یہ بھی 150-2 آدمی رہتے ہیں؟ 150-2 صفوں کے آدمی رہتے ہیں، باقی اور آدمی ہے ہی نہیں۔ اگر مسلم ہر گھر کے اندر سے ایک نمازی بھی آ جائے تو تب بھی ہماری نمازیں مسجدیں بھر جائیں گی۔ ہر گھر کے اندر سے اگر ایک نمازی بھی آ جائے تو تب بھی ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرے جو میں نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو بات بتلائی ہے اس پر بھی غور کر لو کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی سنت اپنانی ہے۔ تو چلو اس کا بھی جائزہ لینے میں کوئی دقت تھوڑی ہو رہی ہے، بھائی حالات کا تو تمہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی تمہارا پڑوسی ہوں، یہاں کا ہی رہنے والا ہوں، پورے علاقے کو جانتا ہوں، میں نے بھی در در کی ٹھوکریں کھائی ہوئی ہے، میں بھی بہت لوگوں تک پہنچا ہوا ہوں، سب کو دیکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سنت ہم کتنا اپنائے ہوئے ہیں؟ سچے دل سے بتاؤ، اگر ہمارے گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں تو 5 کے 5 کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، 5 کے 5 یہودیوں والا لباس پہنتے ہیں۔ اگر ان کو شادی بیاہ کے موقع پر پینٹ چاہیے تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ سلمان خان والی پینٹ آنی چاہیے، شاہ رخ خان والی پینٹ آنی چاہیے، یا کوئی بھی اگر وہ کپڑا پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں یا اپنے بالوں کو کٹاتے ہیں تو ان کو اللہ کے نبی کا طریقہ نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی کا حلیہ نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کے لیے دنیاوی لوگوں کی مثال قائم کرتے ہیں۔ وہ اگر اپنے بالوں کو کٹانا چاہتے ہیں تو جا کر کے وہاں بتاتے ہیں کہ فلاں کرکٹر کا جو ہیئر اسٹائل ہے وہ والا ہیئر اسٹائل میرا بنا دے، یا فلاں کا جو ہیئر اسٹائل ہے وہ والے بال میرے کاٹ دے، یا وہ کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی نام بتاتے ہیں کہ فلاں فلم میں جس نے وہ کپڑے پہنے تھے مجھے وہ والی پینٹ چاہیے، وہ والا جوتا چاہیے۔ میرے بزرگوں، یہ دیکھو کہ ہماری قوم جس نبی کی سنت اپنانے کے دعوے کرتی ہے، جس نبی کے عاشق کہلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم تو عاشق رسول ہے، اس نبی کی کوئی ایک بات بھی ہمارے اندر ہے نہیں ہے۔ ہمارے اگر 5 بیٹے ہیں تو 5 کے 5 یہودیوں کا لباس پسند کرتے ہیں،
शयातीन का लिबास पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी का हुलिया हमने कहां अपनाया, जबकि हुक्म हमें यह है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुवाफिक जिंदगी गुजारो। हमें चाहिए तो ये था कि अगर हमें बाल कटाने हैं तो वैसे बाल कटाए जैसे हमारे आका कटाया करते थे, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कटाया करते थे। अगर हमें कपड़ा बनाना है तो हमें चाहिए तो ये है कि हम जाकर के वैसा कपड़ा तलाश करें जैसा अल्लाह के नबी पहना करते थे। अगर हमें चाहिए कि हम खाने का अपना अंदाज कैसा करें तो हमें वो चीजें पसंद करनी चाहिए जो अल्लाह के नबी पसंद किया करते थे। आज हमारी कौम के अंदर वो चीजें दाखिल हो रही हैं कि जिनको अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं फरमाया बल्कि मना फरमाया। नशे की चीजों को मना फरमाया, हम अदबद के नशे की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जुए सट्टे को मना फरमाया, हम अदबद के हमारी कौम जुए सट्टे में पड़ी हुई है। आप ये समझिएगा कि 70% हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अगर बस्ती के अंदर 100 आदमी है तो 100 नौजवान है, आदमियों की बात न कह करके नौजवानों के बारे में मैं बताऊं कि 70% आज हमारी नस्ल जो है वो नशे पर उतरी हुई है। 100 में से 70 लड़के जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं या दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तो वो बियर के नाम पर तरह तरह की और दूसरी चीजों के नाम पर नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। जिस काम के करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया वो काम और अदबद के किया जा रहा है, तो दूसरे में भी हम जीरो हो गए। अब तीसरी चीज पर हम गौर करते हैं कि क्या कुरान करीम की इस तीसरी बात पर हमने अमल किया हुआ या नहीं। भाई अल्लाह की इताअत में भी हम पीछे रह गए, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी हमारी जिंदगी में नहीं है। आप देख लो कि जिसका चेहरा देखो अल्लाह के नबी के चेहरे से मिलता जुलता है ही नहीं। न तो चेहरे पर दाढ़ी है, न लिबास से आप बता सकते हैं कि मुसलमान जा रहा है, न आप उसका चेहरा देख करके बता सकते हैं कि मुसलमान जा रहा है, न आप उसके अखलाक से देख करके बता सकते हैं कि मुसलमान जा रहा है। आज के दौर के दो जब कोई बात करता है तो गाली से बात करता है, सलाम से नहीं करता, मुसाफा मिला के नहीं करता। जब हमारे नौजवान यार दोस्त मिलते हैं तो सबसे पहले गाली देकर के अपने दोस्तों कहते हैं कि और क्या हो रहा है, गाली देकर के बात करते हैं। बैठकों में जाकर के आप देखो, अंदाजा हो जाएगा आपको, गांव गिराव में हुक्का पी रहे हैं और वहां बैठे बैठे गाली दे रहे हैं, तो आप उनकी बात से भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुसलमान है, उनके लिबास से भी अंदाजा नहीं लगा सकते मुसलमान है, उनका चेहरा देख के भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते मुसलमान है। तो फिर मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे पता चले कि मुसलमान है। भाई नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं, चेहरे पर दाढ़ी हमारे नहीं है, लिबास हमारा अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुआफिक नहीं है, वज़ाक़त हमारी सही नहीं है, तो हम किस चीज के मुसलमान हैं? क्या हमारे अंदर पहचान रही है? क्यों हम यूं कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं? आशिक तो वो होता है जो हर अदा पर मर मिटे, आशिक तो वो होता है जो हर सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाए, आशिक तो वो होता है कि जो महबूब के लिए अपनी कुर्बानी दे, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे, अल्लाह के नबी के तरीकों को अपनाए। इन दोनों बातों में हम लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं। अब कमजोर होने की ही वजह से हम लोगों के साथ में ये हालात आ रहे हैं। तीसरी बात का अंदाजा लगा लो। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी? कोई ध्यान है? ध्यान दिला दे मुझे भी, क्या बताई थी? तीसरी बात बताई थी कि झगड़ा मत करो। कुरान करीम के अंदर तीसरी बात बतलाई है कि वला तनाज़उ, झगड़ा न करो। अब मुझे ये बताओ कि हमारे मुसलमानों में कौन सा ऐसा खानदान है, कौन से ऐसे दो सगे भाई है कि जिनमें आपस में झगड़ा नहीं है? जो सौतेले है या जो दूर के हैं या खानदानी है, जो गांव के या जो दूसरे गांव के मुसलमान है, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं यूं कह रहा हूं कि जो सगे भाई है उनमें भी आज बात बनने को तैयार नहीं है। अगर जमीन का बंटवारा हो रहा है तो खाली 1-1 फुट जमीन पर ऐसा झगड़ा हुआ कि आज बड़ा भाई छोटे से और छोटा भाई अपने बड़े से बोलने को तैयार नहीं। और ऐसे ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर के पास में कोई काम अगर हो गया, कोई गलत काम अगर हो गया, किसी नादानी की वजह से कोई नाजायज काम कर लिया या चोरी से कटुआ बिजली का डाल लिया, तो सबसे पहले ये पड़ोसी फोन करके कह रहा है कि जय साहब जल्दी आकर के छापा मार दो, इससे चोरी कर रखी है बिजली। ऐसी ऐसी दुश्मनी कर रखी है कि बोलने को तैयार नहीं है, दहलीज पर चढ़ने को तैयार नहीं है, और तो और उसको जलील करने के लिए पूरे गांव के अंदर उसकी बुराइयां करते फिर रहे हैं। ये आज हम मुसलमानों की पहचान हो रही है। वो आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं कि जैसे हड्डी पर कुत्ते झगड़ते हैं। ये हमारे खिलाफ। हम तो वो लोग हैं कि जिनके बारे में यूं फरमाया कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, के जो मुसलमान है वो सब के सब इख्वा, भाई भाई हैं।
یہ خونی رشتے کے سگے بھائی ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یوں فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ۔ اگر وہ جھگڑ رہے ہیں، اگر وہ لڑائی کر رہے ہیں، تو آپ ان دونوں گروپ کے اندر گھس جاؤ اور ان میں خون خرابہ نہ ہونے دو، ان کا روپیہ پیسہ برباد نہ ہونے دو، ان میں صلح کرا دو۔ اب تم اندازہ لگاؤ کہ کیا ہم میں سے کوئی صلح کراتا ہے؟ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب سے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے میری اس سے کوئی کلیش ہوئی تھی یا کسی بات پہ بحث ہوئی تھی، تو آپ دوسری پارٹی کو چڑھائیں گے اس نے تیرے 2 ریپٹ مارے، پیچھے نہ ہٹ جائیے، قانونی اعتبار سے پوری طاقت ہے تیرے پاس، میں تیرا ساتھ دوں گا، اور روپے پیسے کی ضرورت ہوگی تو بتا دیے۔ وہ کہے گا کہ بھئی یار کیسے کروں، ریپٹ ہی تمہارا ہے، کہ بھئی کیس بنوا دے، کہ بھئی کیسے کیس بنو، کیس بنے گا کیسے، میرے تو چوٹ بھی نہیں لگی، 2-3 ریپٹ ہی تمہارے ہیں، لڑائی ہو گئی تھی، ہو گیا تھا، ایک کام کر بلیڈ مار لے اور میڈیکل کرا لے، 10,000 روپے کل لگیں گے، میڈیکل بن کر کے ایسا کیس ہوگا کہ یہ سب کے سب جیل میں سڑیں گے۔ یہ تیسرا آدمی، یعنی جس کے بارے میں یوں کہا گیا کہ اے مسلمان فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمہارے اگر 2 مسلمان بھائی جھگڑ رہے ہیں تو تم ان کے درمیان میں صلح کراؤ، تمہیں رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے صلح کرانے کا، اور تم جا کر کے اس کو آئیڈیا دے رہے ہو کہ بلیڈ مار کر کے اور اپنے ہاتھ پیر توڑ کر کے اور تم اس کے اوپر اور میڈیکل کرا کر کے کیس چھوڑ دو۔ مجھے بتاؤ کہ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اور جھوٹی گواہی دینے والے بھی سینکڑوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے ہم لوگوں کی بربادی کی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی کی سنتیں اپناؤ، ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ہم نے گھر گھر کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے۔ اب یہ تمام کام جب ہم نے کیے ہوئے ہیں تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ اللہ نے تو خود نے فرما دیا اگر یہ 3 کام تم نہیں کرتے ہو، اگر تم لوگ بات نہیں مانتے ہو تو پھر یاد رکھنا فتفشلوا، تم پست ہمت ہو جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی بات آتی ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ٹک نہیں پاؤ گے۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں کے حالات آئے، چاہے اخلاق کو لے لو، سرفراز کو لے لو، یا اور دوسرے جتنے بھی کیس ہوئے ہیں ان تمام کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی کو کدال سے کاٹا گیا، کسی کو برما کے اندر گڑھے میں ڈال کر کے 20-20 30-30 بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو، اور چھری سے ان کی خال اتاری جا رہی ہے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ مجھے بتاؤ کہ ہے کسی میں ہمت جو جا کر کے بول سکے؟ کسی میں کوئی ہمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا، ہم نے آپس میں جھگڑے کیے۔ انہیں سب معلوم ہے کہ مسلمان تو گھر گھر میں جھگڑا کر رہا ہے، جا کر کے دیکھو تھانوں میں کہ پوری کی پوری لسٹ مسلمانوں سے بھری پڑی ہے، ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ آپس میں متحد نہیں ہو سکتے ہیں، یہ آپس میں جھگڑا کر کر کے مر رہے ہیں، تو یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ ان کا جیسے بھی تمہیں قلعہ کما کرنا ہے کرو، ان کو جیسے برباد کرنا ہے کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دے کہ تم اس لیے پست ہمت ہو رہے۔ دیکھو چاہتا ہر آدمی ہے کہ یار واقعی ہماری ترقی ہونی چاہیے، واقعی ہم لوگ مضبوط ہونے چاہیے، ہماری ایک عزت ہونی چاہیے، ہمارا ایک وقار ہونا چاہیے۔ چاہتے سب ہیں لیکن قربانی دینے کا جب وقت آتا ہے تو سب پھس پھس سے نکلتے ہیں، کوئی میدان میں آنے کو تیار نہیں ہوتا، بس یہ سوچتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسے کوئی آ جائے اور آ کر کے حکومت کر کے بس ہمیں بلی بنائی دیتے ہیں۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک وقت کا کھانا، آپ کو بھوک لگی ہے، کھانے کا اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام تو آپ کو کرنا پڑے گا، بازار سے جا کے چاول بھی لانے ہوں گے، آپ کو اناج بھی لانا ہوگا، آپ کو دال دپال بھی لانی ہوگی، آپ کو سبزیاں بھی لانی ہوگی، آپ کو گیس پانی کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، آپ کو آگ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ بھائی انتظام کرنے ہوتے ہیں یعنی کچھ تو قربانی دو گے۔ ایک وقت کے کھانے کے لیے جب اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی تو یہ سارا نظام بنانے کے لیے، اپنی عزت اپنے وقار کو بچانے کے لیے یا اپنے ایک روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑے گی، وہ ایسے ہی ہو جائے گا حلوہ ہے، نہیں دینی پڑے گی، وہ چاہیے اس کے لیے ہم قربانی دیں۔ میں بتاؤں قربانی دینے کو تیار ہوں پکا؟ تو سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ دیکھو، جب تک کام نہیں کرنے گا نا، جب تک بات نہیں کرنے کی، ہم لوگوں کی جو عزت ہے، ہم لوگوں کی جو اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا نا کہ تم لوگ خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
اور اب تعالیٰ فرماتے قرآن کریم کے اندر کہ تم تمام قوموں میں جتنی آج تک بھیجی گئی ہے، حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنی بھی انبیاء بھیجے گئے ہیں اور ان کی جتنی قوم بھیجی گئی ہیں، ان تمام قوموں میں تم سب سے افضل اور بہترین ہو. اور تمہارے بہترین ہونے کی ایک وجہ بتلائی ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ تم اس لیے ہو سب سے بہترین چونکہ تم اچھے کاموں کے کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور برے کاموں کے کرنے سے لوگوں کو روکتے ہو. اور یہی چیز ہم نے کرنی چھوڑ دی. بھئی نہ تو اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہم نماز کو نہیں کہہ رہے، کوئی آدمی آپس میں جھگڑا کر رہا ہم کبھی ان کو صلح نہیں کرا رہے، کوئی آدمی شراب پی رہا ہے ہم اسے منع کرنے کو تیار نہیں، ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی شادی بیاہ میں بینڈ باجے بجا رہا ہے ہم اسے منع کرنے کو تیار نہیں. جبکہ حدیث میں فرمایا کہ من رعا منکرا فلیغیرہ، کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو بدل دیجئے. اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی طاقت کے بوتے پر بدل سکتے ہو، لاٹھی کے زور پر بدل سکتے ہو، ہاتھ سے بدل سکتے ہو، یعنی تمہارا بیٹا ہے یا تمہارا کوئی ماتحت ہے جو ناجائز کام کر رہا ہے تو فرمایا کہ ہاتھ سے طاقت لگا کر کے اس کو روکو. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم لٹھیاں چلاؤ گے یا تم ہاتھ کا اپنی طاقت استعمال کرو گے تو فتنہ پھیل سکتا ہے، فساد پھیل سکتا ہے، تو کم سے کم اپنی زبان سے تو کہہ دو. فرمایا کہ زبان سے کہنے سے بھی اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو کم سے کم اس ناجائز کام کو ناجائز تو سمجھ لو، اس ناجائز کام کو کم سے کم حرام سمجھ کر کے خود تو اس میں شریک نہ ہو جاؤ، کم سے کم ان کی مدد تو نہ کرو. اور فرمایا کہ اگر تم اتنا بھی نہیں کرتے نا تو فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، اس سے کم درجہ، اس سے نیچے اگر گئے تو معاملہ ختم ہے. تو یہ 3 کیٹیگری ہے. یعنی اگر تمہارا ایمان قوی ہے اور تمہارے اندر کچھ پاور ہے، اگر تم مکھیا ہو اپنے گھر کے، اور ہر آدمی مکھیا ہوتے ہی ہے، بھائی باپ اپنے بیٹوں کا مکھیا ہے، فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم اپنے بچوں کے ذمہ دار ہو، اپنی بیوی کے تم ذمہ دار ہو، اپنی بیٹیوں کے تم ذمہ دار ہو، اپنی چھوٹی بہنوں بھائیوں کے تم ذمہ دار ہو. نہیں ہو یا نہیں ہو تو کم سے کم ان کے بارے میں تو پوچھا جائے گا. کم سے کم اپنے بیٹے کو تو روک سکتے ہو، بیٹے شراب نہ پی، بیٹے یہ ناجائز کام نہ کر، کسی کی دی بیٹی کے اوپر بری نظر نہ ڈال. کم سے کم اسے تو روک سکتے ہو کہ جوا نہ کھیل. کم سے کم اپنے بیٹے کو تو روک سکتے ہو کہ کسی کی زندگی برباد نہ کر. اپنے بیٹے کو تو روک سکتے ہو کہ بیٹے تو رات دن یہ موبائل پہ فلمیں نہ دیکھ، بیٹے یہ زنا کاری عیاشی مکاری نہ کر. کم سے کم اپنے گھرانے میں تو ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. فرمایا کہ تم تبھی سب سے بہتر ہو جب تم جائز کاموں کے کرنے کا لوگوں کو حکم دو اور برے کاموں کے کرنے سے روکو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے تو ہماری عزت بن سکتی ہے، اگر ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو عزت نہیں بن سکتی. اور دیکھو یہ تو دنیا کا بھی ایک فلسفہ ہے. ایک آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مثال لے لو. بھائی یہ بلب تم لے کر کے آئے، اپنے گھروں میں سب بلب لگاتے ہیں، کس لیے لے کر کے آتے ہو؟ بھائی اس لیے تاکہ ہمارے گھر کے اندر روشنی ہو، اسی لیے لے کر کے آتے ہیں نا. اگر وہ بلب تمہارا پھک جائے تو پھر اس کا کیا کرتے ہو؟ کیا اس کو سجا کر رکھتے ہو گھر میں؟ نکال کر کے پھینک دیتے ہو کوڑی پہ. آپ کسان لوگ ہو، اپنے گھر میں بھینس لے کر کے آتے ہو دودھ کے لیے. جب تک وہ بھینس آ کے گھر میں دودھ دیتی ہے تو آپ کسانی چوکر خوب کرتے ہو، اس کے ہرے ہرے گھاس بھی کھلاتے ہو، کتے بھی کھلاتے ہو، چوکر بھی کھلاتے ہو، سانی بھی روزانہ کرتے ہو، بڑی محنت کرتے ہو. لیکن جب وہ بوڑھی کسٹ ہو جاتی ہے، جب وہ گابن ہونا بند کر دیتی ہے، دودھ دینا بند کر دیتی ہے، تو کیا پھر بھی تم اس کی خدمت کرتے رہو گے برابر؟ کیا دو گے اسے تم کھل؟ اتنا پیسہ خرچہ کر لو گے؟ نہیں کر سکتے بھائی، کوئی نہیں کیا کرتا. جب تک وہ دودھ دیتی ہے تب تک تم کھل دیتے ہو، تب تک تم اس کو سانی چوکر دیتے ہو. جب وہ بوڑھی کھسٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کٹوا دیتے ہو، بیچ دیتے ہو، اپنا پیچھے چھڑاتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو لیا تھا وہ مقصد جب تک اس نے پورا کیا ہے تو آپ کے دل و دماغ میں اس کی قدر رہی، اس کی عزت رہی. جب اس نے وہ مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا، وہ بند کر دیا دودھ اس نے، تو تم نے اس کو ختم کر دیا، اس کو بھیج دیا. تمہارے دل و دماغ سے اس کی اہمیت نکل گئی. آپ کوئی جیکٹ لے کر کے آتے ہو، کوئی کپڑا لے کر کے آتے ہو، کس لیے؟ تاکہ سردی سے اپنے آپ کو بچائے یا بدن کو خوبصورت بنائے. جب تک وہ کپڑا آپ کے کام آتا رہے گا تو آپ اس کو دھلوائیں گے بھی، اس پہ پریس بھی کریں گے، استری کریں گے، بڑے پیار سے اس کو رکھیں گے. وہ ہوتا ہے نہیں. لیکن جب وہ کپڑا 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ پھٹ جائے، تو کیا پھر بھی اس کو دھلوا کر کے اس کے میل کچیل کو ختم کر کے پریس کر کے رکھتا ہے کوئی؟ صندوق میں پھٹے ہوئے کپڑے کو کیا کر دیتے؟ تکیے میں ڈال دیتے یا پوڑی میں پھینک دیتے. یہ کام کرتا ہے آدمی. کیوں؟ اسی لیے کہ جب وہ پھٹ گیا، ہمارے کام کا نہیں رہا، تو اب دل و دماغ سے اس کی اہمیت نکل گئی. جب دنیا کے ہر کام کا
یہ ایک اثر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے تو ہمارے دل و دماغ میں اس کی عزت ہے. جب وہ اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ہم اس کو کوڑی پر پھینک دیتے ہیں, ہم اس کو کٹوا دیتے ہیں, یا ہم اس کو پھینک کر کے تکیے میں بھر دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ, جب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی بات, چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی یہ ایک اہمیت ہوتی ہے, تو کیا انسان اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو کیا اس کی قدر اللہ کی نظر میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جب انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو اللہ کی نظر میں اس کی قدر ہوگی, اور جب انسان اللہ رب العزت کے احکام کو ماننا چھوڑ دے گا, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دے گا, اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لے گا, اللہ کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دے گا, تو پھر یاد رکھنا اللہ بھی اپنی نظروں سے اس کو گرا دے گا, ذلیل و خوار کر دیں گے, کوڑی پہ اس کو پھینک دیں گے. جیسے ہم پھٹے ہوئے کپڑے کو پھینک دیتے نا, جیسے پھوٹے ہوئے بلب کو ہم کوڑی پہ پھینک دیتے نا کہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے, ایسے ہی انسان ہے کہ جب تک یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تب تک اس کو عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے. وہ 800 سال تک حکومت کو ویسے نہیں ہوئی, مغل حکومت, ترکیوں کی حکومت کوئی یوں ہی نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے 50 سال کے عرصے میں 50% دنیا پر حکومت کو ویسے ہی نہیں کر دی اچانک. وہ غزوہ بدر کے موقع پر 313 صحابہ کرام نے ہزاروں کی تعداد دشمنان اسلام کو گاجر مولی کی طرح کوئی یوں ہی نہیں کاٹ کر رکھ دیا, بلکہ ان لوگوں کے اندر ایمان کی طاقت تھی. ورنہ اس وقت میں کھانے کو ان کے پاس نہیں, پہننے کو ان کے پاس نہیں, زندگی گزارنے کے مکمل اسباب ان کے پاس نہیں, سواری کے لیے ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں, ان کے پاس اونٹ نہیں ہے. جو کچھ بھی طاقتیں تھی حکومت عرب کی, فوج عرب کی, ہتھیار فوج کے پاس میں, ساری طاقتیں دشمنان اسلام کے پاس. مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ آپ تاریخ پڑھ لیے گا, علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ بیچارے نہتے تھے, اور اس غزوے میں جس وقت میں سواری جا رہے تھے تو نمبر سے بیٹھ رہے تھے, نمبر سے بیٹھ رہے تھے, بیچارے پیدل جا رہے تھے زیادہ تر, ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے, اور 313 کل, کتنے 313, اور سامنے کتنے تھے پتا؟ 3.5 گنا زیادہ, 3 گنا زیادہ تھے. تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 1200 لوگ تھے سامنے, جو پورے عرب کے اندر سے چھانٹے گئے تھے. اور کیسے چھانٹے گئے تھے پتا؟ پورے عرب کے جو امرا تھے, جو امیر لوگ تھے, جو بڑے لوگ تھے, جو وزیر اعظم تھے وہاں کے, جو وہاں کے چیف منسٹر تھے, وہ تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیسوں کے انبار ہم لگائیں گے. اگر تم لوگوں کو پیسہ چاہیے تو یہ رہا ڈھیر, اگر تم لوگوں کو عرب کی جو خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں چاہیے تو یہ رہی ہماری بیٹیاں, لیکن تمہیں محمد کو اور محمد کے لوگوں کو مٹانا ہے. تو پورے عرب کے اندر سے جو بہترین جنگجو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا گیا. وہ جو 1200 لوگ تھے وہ کوئی ویسے ہی نہیں تھے گھس کھدے, وہ لوگ ماہر جنگ تھے, ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. اور سامنے بیچارے وہ 313 صحابہ کرام, جن کے پاس سواری کے لیے کوئی سواری نہیں ہے, جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, جن کے پاس کھانے پینے کو بھی پورا نہیں ہے, پہننے کو جن کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے. لیکن جس وقت میں مقابلہ ہوتا ہے تو عالی جناب تاریخ کے اندر لفظ لکھا ہوا ہے, یہ لفظ اردو دانے لکھا ہے, اردو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھ دیا. کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ حکومت ان کی, فورس ان کی, ہتھیار ان کے پاس, ساری طاقت ان کے پاس. مسلمان کے پاس کچھ نہیں تھا, پھر بھی وہ لوگ جب ان سے اڑ گئے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. تو میں تمہیں بتاؤں وہ صرف وہی طاقت تھی, اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت, اور آپس میں جھگڑا نہیں کرتے. ایمان اس کی نس نس کے اندر پیوست تھا. وہ سچے دل سے رب تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ سچے دل سے اللہ کے حکم کو مانتے تھے, وہ صحیح معنی میں خیر امت کا لقب پا گئے, وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اولئک هم الراشدون واولئک هم المفلحون, کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی بات کو مانا, اور اب انہوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا. میرے مسلمان بھائیوں, ہم لوگوں کے لیے وہ نمونہ ہے, ہم لوگوں کے لیے ان کی زندگی ایک اسوہ ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی انہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. یاد رکھنا آج بھی ہم لوگوں کو عزت مل سکتی ہے. اور یہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے, اللہ نے قرآن میں بتلا دیا. بھائی میں جھوٹ بول سکتا ہوں, میری زبان سے غلط نکل سکتا ہے, اور دوسرے لوگوں کی زبان سے غلط نکل سکتا ہے, لیکن قرآن میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. قرآن تو وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کتاب کے اندر فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم ہی سردار رہو گے, تم ہی سربلند رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن ہو. تمہارے دل و دماغ میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب جس کو چاہتا ہے
اس کو عزت دیتا ہے، اور وہ رب جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے اس کو روزی دیتا ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے اس کو فقیر کرتا ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے اس کو موت دیتا ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے اس کو شفا دیتا ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے اس کو بیماری دیتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دل و دماغ میں جس دن پیوست ہو گیا، انشاءاللہ اسی دن ہم لوگوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے تو بالکل جھجکیے گا نہیں ہے، ڈریے گا نہیں، بلکہ جائیے گا اور وہاں جا کر کے ناجائز کام کرنے والے کو روکیے۔ اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بیٹی ہے تو فوراً اس کو ڈنڈے کی چوٹ پہ آپ روکیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فتنہ پھیل جائے گا، آپ طاقت نہیں استعمال کر سکتے، کوئی دوسرا خاندان ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے کہہ دو۔ بھئی آپ جب ان کے ہاں نوتا دیتے ہیں، آپ ان کے ہاں آنا جانا رکھتے ہیں، آپ ان کے ہاں دعوت دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں، تو خدا کے واسطے کم سے کم اتنا فریضہ تو ادا کرو کہ ہمارا مسلمان بھائی لٹ رہا ہے اور ہم اپنی زبان سے اس کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو ہم لوگوں کی پہچان ہے۔ بھئی ہم لوگ جو دنیا کے اندر آئے تھے، ہم اس لیے نہیں آئے کہ موج مستی ماری جائے۔ دنیا کے اندر موج مستی مارنے والے، چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، فساد پھیلانے والے تو پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی چوری کرنے پر آ جائے، زنا کرنے پر آ جائے، شراب پینے پر تل جائے، جوا سٹا کھیلنے پر تل جائے تو ان میں ہم میں فرق کیا رہا؟ بھئی ہم لوگوں کو تو اس لیے بھیجا گیا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں ہمیں ان سے روکنا ہے، ہمیں ان کو منع کرنا ہے۔ ہم دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امت محمدیہ یہ موج مستی کرنے کے لیے نہیں آئی۔ ہمیں تو یوں فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہمیں تو یوں کہا گیا ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ ہم کیوں چوری میں، زنا کاری میں، عیاشی مکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ ہم تو چوری کرنے والوں کو چوری کرنے سے روکنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو زنا کرنے والوں کو زنا کرنے سے روکنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو شراب پینے والوں کو شراب پینے سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو مجھے بتاؤ کہ کون یہ کام کرے گا؟ آج سے ہم سب لوگوں کو یہ کام کرنا ہے۔ بے کرو گے انشاءاللہ۔ یہ مت سوچو کہ جی میں تو عالم بھی نہیں ہوں، میں تو حافظ بھی نہیں ہوں، میں تو دیکھو نماز بھی نہیں پڑھتا، میرے چہرے میں تو داڑھی بھی، یہ نہیں سوچو۔ اپنے دل و دماغ میں جذبہ رکھو، اپنے دل و دماغ میں جذبہ رکھو، ایمان والے ہو آپ، باوقار ہو آپ، عزت دار ہو۔ رب تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا درجہ دیا ہے، آپ کو یوں فرمایا اللہ نے کہ تم سر بلند ہو سکتے ہو اگر تم ایمان والے ہو جاؤ۔ یقین اپنے دل کے اندر رکھو، آج سے ہی سچے دل سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ سچے مسلمان اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، اور ولی کا اللہ رب العزت ساتھ دیتا ہے۔ فاصبروا ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی طاقت جس کے ساتھ میں ہو تو بھلا اسے کوئی ہرا سکتا ہے؟ کوئی مائی کا لال ہے؟ پوری دنیا بھی اگر مل جائے گی تو تب بھی اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تمہارے ساتھ میں ہے، جب تم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے دین کا کام کرو گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برباد کر دے گا؟ نہیں، اللہ تمہیں عزت سے نوازے گا۔ وہ 313 جو صحابہ کرام تھے نہتے تھے، لیکن ان کو عزت کس نے نوازی؟ اللہ نے ہی تو نوازی۔ وہ طاقت اللہ کی تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، اس ایمان کی طاقت سے ان لوگوں کا ڈنکا بجا اور آج تک دنیا مثال میں ان کو پیش کرتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی صفوں میں جو دراڑ ہیں ان کو ختم کر کے ایک اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ نہ دیکھو یہ نائی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ سکا ہے، یہ دھونا ہے، یہ کسائی ہے، یہ شیخ ہے، یہ رانگڑ، یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ برادری کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہی ایک طاقت ہے کہ اس طاقت کے موافق اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ یار ہم تھوڑے سے ہیں، دنیا میں 35 کروڑ کے ہندوستان میں مسلمان ہیں، یہ نہ سوچو۔ اگر آپ 10-15 لوگ بھی سدھر جائیں تو آپ 10-15 کے پاس تو جاؤ گے کم سے کم۔ آپ وہاں جا کر اپنی بات رکھو، سچے دل سے دو، اللہ کو حاضر و ناظر کر کے سچے دل سے جب بات رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے دل پہ تو بات رکھے گا، کسی نہ کسی کے دل پہ تو اثر آئے گا۔ ایسی ماحول بدلتا چلا جائے گا۔ لوگ یوں کہہ دیتے کہ ماحول کیسے بدلے گا، ماحول بدلنے کو تیار نہیں ہے، اب مسلمانوں کا ماحول بدل نہیں سکتا۔ بھائی بدل سکتا ہے، تم بھی بدل جاؤ، میں بھی بدل جاؤں، ماحول ہم سے ہی تو ہے۔ تم بھی سدھر جاؤ، تمہارے بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی، کوئی ناجائز رسم و رواج اختیار کرو ہی مت، بالکل
فضول خرچی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ جانے کتنی بیٹیاں جوان 45 سال کی بیٹی ہے, ان کا نکاح ہونے کو تیار نہیں, ہم پیسے والے ہو کر کے چھرے اڑا رہے ہیں, لاکھوں روپے میں آگ لگا رہے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں دعا کرا دے حضرت, بیٹھ جائے بابا, دعا کرا دے. بھائی درود شریف پڑھ کر کے دعا کیجیے گا, اور دعا کا ایک اہم اصول یہ ہوا کرتا ہے کہ سچے دل سے اپنی جو پرانی خطائیں ہیں ان تمام خطاؤں سے سچے دل سے توبہ کرے. جب تک آدمی اپنے گناہوں سے شرمندہ نہیں ہوتا, جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں جو ہم نے کر دیے ہیں یا ہم سے ہو گئے ہیں, اللہ سب کو معاف فرما دے, اور آئندہ جو ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لے. سچے دل سے یہ دعا کرنا, ٹھیک ہے؟ اور جو بات میں نے بتائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الہ العالمین, ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہماری زندگی کا اکثر حصہ تیری نافرمانی میں, سستی میں, کاہلی میں گزر چکا ہے, اس گناہ عظیم کو معاف فرما دے. الہ العالمین, جو باقی زندگی بچی ہے اس کو صرف اپنی عبادت کے لیے قبول فرما, اپنی اطاعت کے لیے قبول فرما, اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے میرے مولا, حاضرین مجلس میں جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ ہر ایک کے دل کے اندر اپنی اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما. ہمارے تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں اپنی اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما. اللہ ہمیں اپنے احکامات بجا لانے والا بنا دے, نمازیں پڑھنے والا بنا دے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ, اپنے تمام احکامات کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے حبیب کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, نہ جانے کتنے مسلمان بھائی اس دنیا میں پریشان حال ہے, رب تو سب کی پریشانی کو دور فرما. اے ہمارے پروردگار, جو بے روزگار ہے تو ان کو روزگار عطا فرما دے. اللہ, جو بیمار ہے تو ان کو شفا عطا فرما دے. الہ العالمین, نہ جانے کتنے نوجوان بہنیں, نہ جانے کتنے نوجوان بیٹے, نہ جانے کتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہو سکے ہیں. اے میرے مولا, تو سب کے جائز مناسب ایسے رشتے عطا فرما کہ جن میں برکتیں پیدا ہو, جن میں رحمتیں پیدا ہو, جس سے نیک صالح اولاد ان کو عطا ہو. اے میرے مولا, سب کے نکاحوں میں آسانیاں پیدا فرما. ہمارے قوم کے اندر جو ناجائز رسم و رواج اختیار کرنے کا ایک شوق چلا ہے, اے میرے مولا, اس شوق کو تو ختم فرما دے. ناجائز رسم و رواج سے ہمیں نفرتیں پیدا فرما دے. اپنے نبی کی سنت کے موافق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا, ہم تمام میں آپس میں اتحاد و اتفاق, پیار, محبت پیدا فرما دے. جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. اے میرے مولا, بالخصوص ہماری اس بستی پر رحمت کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. اے الہ العالمین, یہاں پڑھنے والے بچوں کو ایک سچا عالم بنا دے, نیک عالم بنا دے. یہاں خدمت کرنے والے تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرما. دنیا بھر کی تمام مساجد, مکاتب, مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے باری الہ, ہم یقیناً بڑے خطاوار ہیں, گناہ گار ہیں. میرے مولا, بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں. آج ہم لوگوں کے اوپر جو آفتیں آ رہی ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. اے الہ العالمین, ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ, ہم زناکاری, عیاشی, مکاری, شراب, نشہ, ہر طرح کے ناجائز کام سے توبہ کرتے ہیں. میرے مولا, تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ, ہم کو بخش دے. اے اللہ, ہم کو بخش دے. میرے مولا, آئندہ کی زندگی اپنی عبادت کے لیے قبول فرما. میرے مولا, نیکی کی زندگی عطا فرما دے, اپنی سچی محبت پیدا فرما دے. الہ العالمین, جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما.
جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے اللہ ان کو تو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جس بچے کا یہ نکاح ہو رہا ہے اے اللہ تو ان کے نکاح کے اندر برکتیں پیدا فرما دے، اللہ ان میں آپس میں پیار محبت پیدا فرما دینا، ان دونوں خاندانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ ان کو نیکی عطا فرما، اپنے نبی کی سنت کے موافق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے رسول کا عاشق بنا۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری ان چند دعا کو قبول فرما۔ ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔